والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، لا رسالة بعد رسالتي، ولا نبوة بعد نبوتي، ولا كتاب بعد كتابي، ولا شريعة بعد شريعتي، ولا معصوم بعد عصمتي، ولا سنة بعد سنتي، ولا أمة بعد أمتي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر محترم، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام اور حاضرین جلسہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے محترم، نبوت کا سلسلہ حضرت آدم صفی اللہ سے شروع ہوا اور عبداللہ کے سیدہ آمنہ کی جگر پارے، دائیں حلیمہ کے پیارے، شافی محشر، ساقی کوثر، امام الاتقیاء، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا. اب قیامت تک آپ کو نبوت کے تمام کمالات دیے گئے، آپ کو امتیازی اوصاف سے نوازا گیا، آپ کو مقام محمود عطا کیا گیا، آپ کو شافی محشر کا خطاب دیا گیا، آپ کو ساقی کوثر کا اعلان بخشا گیا، آپ کو امام الانبیاء والمرسلین بنایا گیا، آپ کو عالمگیر نبی ہونے کا تمغہ دیا گیا، آپ کی برکت سے پوری روئے زمین کو سجدگاہ بنایا گیا، ایک مہینے کی مسافت سے دشمن کے دل میں آپ کو روک ڈالا گیا. آپ آئے تو آفتاب رسالت اور ختم نبوت کے تاجدار بن کر آئے. آپ آئے تو آفتاب رسالت اور ختم نبوت کے تاجدار بن کر آئے. یہ وہ امتیازی صفات ہیں جن میں کوئی دوسرا نبی صحیح و شریک نہیں. عقیدہ ختم نبوت اسلام کا ایک ایسا مرکزی اور بنیادی عقیدہ ہے کہ اگر یہ عقیدہ محفوظ ہے تو پورا دین محفوظ ہے، اور اگر اس عقیدے میں فساد آ گیا تو پورا دین مردود ٹھہرے گا. اس عقیدے کی مضبوطی دیکھیں گے مختلف زاویے سے اور الگ الگ پیرائے سے 100 کے قریب آیت کریمہ اور 2 سے زائد احادیث نبویہ اس پر دلالت کرتی ہے. میرے محترم، سالار انبیاء کی عالمی نبوت کا تذکرہ کرتے ہوئے رب کائنات نے ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے نبی، ہم نے آپ کو سارے انسانوں کے لیے جنت کی بشارت دینے والا اور دوزخ سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے. ہر نبی کی نبوت ایک قوم کے لیے ہوتی تھی، ایک علاقے کے لیے ہوتی تھی، ایک مخصوص زمانے کے لیے ہوتی تھی، ایک محدود وقت کے لیے ہوتی تھی. قرآن حضرت عیسیٰ کی نبوت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل، کہ صرف بنی اسرائیل کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. قرآن حضرت شعیب کی نبوت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، کہ صرف مدین کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. قرآن حضرت ہود کی نبوت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، کہ صرف قوم ہود کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے. لیکن قرآن جب عبداللہ کی ذریہ یتیم اور آمنہ کی لال کا تذکرہ کرتا ہے پھر اس کا انداز بدل جاتا ہے. وہ کہتا ہے ان کی نبوت صرف ہاشمیوں کے لیے نہیں، ان کی نبوت صرف قریش کے لیے نہیں، ان کی نبوت صرف عرب والوں کے لیے نہیں، ان کی نبوت صرف ایک مخصوص زمانے کے لیے نہیں، ان کی نبوت صرف ایک محدود وقت کے لیے نہیں، بلکہ ان کی نبوت پوری دنیا اور قیامت تک کے آنے والے سارے انسانوں کے لیے. تورات کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہے، انڈیا کے برہمنوں سے کوئی بحث نہیں. انجیل اور بائبل کے مخاطب صرف بنی اسرائیل ہے، چین کے باشندوں سے کوئی گفتگو نہیں. ویدوں کے اشلوک اگر آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ ان میں افریقہ کے باشندوں کی کوئی گفتگو نہیں، بلکہ ان کے مخاطب ہندوستان کے 4 دیواری میں رہنے والے لوگ ہیں. ساری دنیا کو مخاطب بنانے کے امتیاز اگر کسی کے حصے میں آیا ہے تو قرآن ہے. سورہ اعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 158 میں ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ پیغمبر آپ کہہ دیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. اس کے مخاطب ہر طبقے کے افراد ہیں، ہر نسل کے انسان ہیں، ہر قوم کے لوگ ہیں، ہر ملک کے باشندے ہیں اور ہر زمانے کے بنی آدم ہیں. قرآن یہ ہمارے نبی کے قبلے کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ کا پہلا گھر خانہ کعبہ سارے انسانوں کے لیے ہے. قرآن جو ہمارے نبی کی امت کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ امت بھی سارے انسانوں کے لیے ہے. قرآن جو ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے قرآن
جب ہمارے نبی پر نازل ہونے والی کتاب کا تذکرہ کرتا ہے تو کہتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ قرآن سارے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ میرے محترم، کیا آپ نے قرآن کے انداز بیان پر غور کیا؟ اگر نہیں تو غور کرے، نبوت بھی للناس ہے، ساری دنیا کے لیے، امت بھی للناس ہے، ساری دنیا کے لیے، کتاب بھی للناس ہے، ساری دنیا کے لیے، قبلہ بھی للناس ہے، ساری دنیا کے لیے۔ بس اسی طرح سمجھیے، جس طرح اس قرآن کے بعد دوسری کوئی کتاب نہیں، قبلہ کے بعد دوسرا کوئی قبلہ نہیں، اس امت کے بعد دوسرا کوئی نبی نہیں، تو اسی طرح خاتم الانبیاء کے بعد دوسری کوئی نبی نہیں۔ جس طرح خدا کے بعد خدائی کا تصور غلط ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ کے بعد مصطفائی کا تصور غلط ہے۔ جس طرح خدا اپنے خدائی میں وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح محمد مصطفیٰ اپنے مصطفائی میں وحدہ لا شریک ہے۔ جس طرح خدا اپنے خدائی میں بے مثال، اسی طرح محمد مصطفیٰ اپنے مصطفائی میں بے مثال۔ جس طرح خدا پہ خدا ختم، اسی طرح محمد مصطفیٰ پہ مصطفیٰ ختم۔ جس طرح اللہ رب العالمین ہے تو اسی طرح نبی امی رحمت للعالمین ہے۔ سنہ ہجری میں حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا۔ اس عظیم مجمع سے خطاب کرتے ہوئے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامہ، کہ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ نئی نبوت سے نئی امت وجود میں آتی ہے، اب نہ نئی نبوت ہوگی اور نہ نئی امت وجود میں آئے گی۔ اس لیے قادیانی امت کا وجود باطل ہے، بہائی امت کا وجود باطل ہے، شکیلی امت کا وجود باطل ہے۔ کرتا ہو بات اب حق کی تم کر لو دل نشی، کرتا ہو بات اب حق کی تم کر لو دل نشی، بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں۔ ان واضح اور غبار تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ امت مسلمہ نے ہر دور میں بغیر کسی تردد کے مدعی نبوت کو کذاب و دجال سمجھا گیا ہے۔ دور نبوی میں مسلمہ کذاب اور اصل عنصری نبوت کا دعویٰ کیا، اسے کذاب و دجال سمجھا گیا۔ سن 125 میں اصفہان کے اندر اسحاق اخرس نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے کذاب و دجال سمجھا گیا۔ 1901 میں مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت کا دعویٰ کیا، اسے کذاب و دجال سمجھا گیا۔ اور موجودہ وقت میں شکیل بن حنیف نے مہدیت اور مسیحیت کا دعویٰ کیا۔ دنیا اسے کذاب یقین کرتی ہے۔ اے عاشقان رسول، آج عہد کرو ہم ختم نبوت کے محافظ ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ یہ عقیدہ ہمارے ایمان کا قلعہ ہے اور کوئی دشمن اس قلعے کو گرا نہیں سکتا۔ ہماری سانسیں ختم ہو سکتی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر ہمارا یقین کبھی ختم نہیں ہوگا۔ یہ دل دھڑکتا ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کی محبت میں دھڑکتا ہے، یہ زبان بولتی ہے تو صرف محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان کرنے کے لیے بولتی ہے۔ یاد رکھو، ختم نبوت پر حملہ کرنا در حقیقت ہمارے ایمان پر حملہ کرنا ہے، اور جو ہمارے ایمان پر حملہ کرے گا ہم اس کا نام و نشان مٹا دیں گے۔